بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ الحمدللہ اربعین نبوی سے منتخب احادیث کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور چھٹی حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آج کی مجلس میں، جس کا عنوان ہے حلال و حرام اور دل کی اصلاح۔ آج کی حدیث اس کا متن یوں ہے، پیش خدمت آپ کے۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاری ومسلم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جان پاتے کہ حلال ہے یا حرام۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنے عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ جیسا کہ چراگاہ کے قریب جانور چرانے والا اس بات کے قریب ہوتا ہے کہ اس کا جانور اس چراگاہ میں بھی چرنے لگ جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ دل ہے۔ سامعین و سامعات، آج کی اس حدیث مبارکہ سے جو فوائد اخذ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلی چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حلال اور حرام شریعت اسلامیہ نے بالکل واضح کر دیا ہے، یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں حلال اور حرام چیزیں معلوم نہیں ہے۔ دین اسلام کا اگر مطالعہ کرتا ہے تو حلال اور حرام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرا چیز یہاں پر جو فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ حلال اور حرام تو واضح ہیں، ساتھ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہاں پر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، دوسرا فائدہ، کہ حلال و حرام کے ساتھ مشتبہ جو چیزیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، وہ تو ان لوگوں پر چھپی ہوئی ہیں جو یعنی مکمل علم نہیں رکھتے ہیں یا جن کے پاس علم صحیح طریقے سے نہیں پہنچا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ لا یعلمہن کثیر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے، وہ ضرور ان باتوں کو جانتے ہیں، ان کے اوپر یہ چیزیں واضح ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مشتبہ امور کے ذریعے سے آزماتا ہے زیادہ تر، تو اسی لیے کہا گیا کہ اس سے بچا کرو، کیونکہ ایمان کی اگر کمزوری پائی گئی تو مشتبہ میں پڑھنے والا، متشابہات میں پڑھنے والا انسان اکثر طور پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہاں پر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی فکر کرے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ عزت و آبرو کی فکر یہاں پر بتایا گیا کہ اگر انسان شبہات میں جائے گا،
مشتبہ شکوک والے کاموں میں پڑ جائے گا، ممکن ہے وہ ٹھیک بھی ہو، ممکن ہے وہ غلط بھی ہو، لیکن اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کی اس کے تئیں آ جاتی ہیں، لوگ کچھ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کی عزت و آبرو داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اسی کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے الفاظ استعمال کیے کہ اگر کوئی شبہات سے بچ جاتا ہے تو گویا اس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لی ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز میں جو ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو الفاظ استعمال فرمائے، چراگاہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے چراگاہ کے طور پر، کہ دیکھیں جو چرواہ چراگاہ میں چراتا ہے اگر کسی بارڈر پہ پہنچتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے جانور کسی اور کے چراگاہ میں چلے جائیں۔ ایک مثال دی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے فائدہ کرتے ہیں علماء کرام کہ مثال کے ذریعے سمجھانا بہت ہی اچھی چیز ہے اور فائدہ مند چیز ہے، مثال کے ذریعے شریعت اسلامیہ میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ اس حدیث مبارکہ سے یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں کی حدیں رکھی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ اللہ رب العالمین کی بھی چراگاہ، یعنی اس کی چراگاہ کیا ہے، حرام کردہ چیزیں اس حدوں میں نہیں جانا چاہیے، اس کی باؤنڈری پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر بندہ باؤنڈری کے قریب پہنچتا ہے، یقیناً ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کسی کے باؤنڈری کے قریب پہنچ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس طرف بھی اس کا پیر چلا جائے۔ اور یہاں پر ایک باریک چیز ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراگاہ چروائے سے مثال دے کر فرمایا کہ یقیناً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، بکریاں چرتے چرتے کب کسی کی دوسرے کے کھیت میں چلی جاتی ہیں، چرواہے کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، بکریوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، لہذا وہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان چلتے چلتے جب باؤنڈری پار کر لیتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ حرام کام میں کب پڑ گیا، تو اسی لیے اس سے دور رہنے میں ہی فائدہ ہے، ورنہ نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ اگلا فائدہ، ساتواں فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ اور شبہات والی چیزیں سے اس لیے بچنے کے لیے کہا گیا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھوٹی جو چیزیں ہیں، اگر آدمی اس میں پڑ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس سے بڑے گناہ کا ارتکاب وہ کرتا ہے، جیسے کہ دوسری احادیث بھی اس کی طرف اشارہ فرماتی ہیں۔ آٹھواں فائدہ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دل کی اہمیت جسم کے اندر بہت ہی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف الفاظ میں فرمایا کہ دیکھو دل ایک ایسی چیز ہے، یعنی پورے اعضاء میں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی اہمیت اپنی جگہ آپ ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہوگا۔ اور نواں فائدہ یہاں پر یہ لیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر وہ دل ٹھیک رہا تو سارا کا سارا جسم ٹھیک رہے گا۔ تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ صبح و شام ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر نفرت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور بھی بہت ساری قباحتیں جو دل کی ہوا کرتی ہیں، کہیں ہمارے دل کے اندر وہ آ تو نہیں رہی ہیں۔ حرام کمائی کا جذبہ، حرام میں پڑنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں دل میں آتی ہیں، دل سے یہ چیزیں ابھرتی ہیں، دل پھر کمانڈ دیتا ہے دماغ کو، پھر وہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے دل کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ٹھیک رہا تو ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی، اگر دل میں خرابی آ جائی تو پھر سارے جسم کے اعضاء اسی کے تابع چلتے ہیں۔ لہذا یہ مین پارٹس ہے انسان کا، جو اہم ترین حصہ ہے انسان کا، اس لیے اس کی بہت بڑی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے
ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔